بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مانگتا ہے، فَإِنِّي قَرِيبٌ میں اپنے بندے کے قریب ہوتا ہوں، اُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِی اِذَا دَعَانِی جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے اپنے بندے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ آج معاشرے کے اندر دیکھ لیں، کوئی گھر، کوئی محلہ، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں کہ جہاں پر پریشانیاں نہ ہوں۔ کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی نوکری نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہے، جیلوں میں چلے جائے، کوئی بے گناہ لوگ وہاں پر موجود ہیں، وہ اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ بے گناہ وہ جو ہے وہ قیدوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ جو ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو چکے ہیں، نمازوں سے دور ہو چکے ہیں، قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں، ذکر الہی سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور روحانیت سے ہم دور ہو چکے ہیں، درود پاک سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ اور یہ پریشانیاں جو ہیں اللہ تعالی ہمیں سزا کے طور پر جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف جو ہے وہ دوڑو، کفر سے ایمان کی طرف آؤ، ظلمت سے تاریکی سے دور کی طرف آؤ، پریشانیوں سے سکون کی طرف آؤ، اللہ کی یاد کی طرف آؤ گے تو تمہارے دل جو ہے وہ خوشی کے ساتھ جو ہے وہ جھوم اٹھیں گے۔ اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ تمہارے اوپر لازم ہے دعا کرنا، فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ اس لیے کہ یہ جو دعا ہوتی ہے یہ قضا کو جو ہے بدل دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے فیصلے جو ہیں اس سے بدلتے ہیں۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ کہ دعا جو ہوتی ہے یہ عبادت کا مغز ہوتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے۔ تو میرے سامنے اس وقت جو کتاب ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الوظیفۃ الکریمیہ۔ آپ اس کو نیٹ سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو ہے وہ جو چند وظیفے جو تھے صبح شام پڑھنے والی دعائیں جو تھیں تو وہ آپ نے جو ہے وہ ذکر کی ہیں، کوئی پریشانیوں کے حوالے سے، کوئی قرض کے حوالے سے، کوئی مختلف چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ دعائیں۔ تو سب سے پہلے آج میں نے ایک دعا یہ لکھی ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ صبح و شام اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھے تو قرضے سے انشاءاللہ اس کو خلاصی ملے گی۔ اسی طرح اگر کوئی غم ہے، الم، پریشان ہے تو وہ پریشانی دور ہوگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ دعا جو ہے یہ پریشانیوں سے نجات کے لیے بھی جو ہے یہ دعا ہے اور قرضے سے خلاصی کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کے بعد صبح شام کے جو ہے ہر نماز کے بعد جو 5 گنج قادری ہے اس کو بھی نقل کیا۔ فجر کی نماز کے بعد کوئی شخص یا عزیز یا اللہ پڑھیں 100 مرتبہ، اسی طرح ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، یا جبار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، مغرب کے بعد جو ہے وہ یا ستار یا اللہ 100 مرتبہ پڑھیں، عشاء کے بعد یا غفار یا اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے فیوز و برکات اس انسان کے اوپر بہت زیادہ ہوں گے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ جو ہے ان کلمات کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یہ دعائیہ کلمات ہیں۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو حدیث قرآن پاک کے اندر آتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوں۔ اے بندے تو اللہ سے مانگ کر تو دیکھ، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو لبیک یا عبدی اجابہ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لبیک یا عبدی جو ہے وہ ارشاد فرماتا ہے۔ کتنا مقدر ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جو دعاؤں کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے اور وہ لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم پریشانیوں سے حل کے لیے جو ہے یہ دعائیں ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جتنا بھی پریشان ہو، جس بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ یا مسبب الاسباب اگر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اگر مرد پڑھیں تو وہ کھلے آسمان کے نیچے پڑھے گا اور اپنے سر کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ ٹوپی وغیرہ نہیں رکھے گا۔ اگر موسم وغیرہ خراب ہے تو چھت کے نیچے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عورت پڑھے تو وہ اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ کپڑا وغیرہ لے گی اور اپنے سر کو مکمل ڈھانپ کر جو ہے وہ رکھے گی۔ یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ اس سے بھی پریشانیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ دور ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔